السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل، رقم السورہ 17 ورقم الآیہ 1، 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلاً، رات کے معمولی سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو، جس کے ماحول کو اللہ نے بابرکت بنایا، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائے، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ جہاں انسان کی عقل سمجھ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سبحان کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، ہم یہ لفظ بولتے ہیں سبحانہ و تعالی کہ وہ پاک ہے اور بلند ہے۔ اللہ ہر قسم کی کمیوں سے پاک ہے، ہر قسم کی کوتاہیوں سے پاک ہے، ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ انسان کو 100 ضرورتیں ہیں، انسان کی 100 محتاجگیاں ہیں،
اللہ کی کوئی محتاج کی نہیں، وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں سیر کروائی جب آپ کا دل بڑا مغموم تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی با وفا اور اکلوتی بیوی اس وقت ایک ہی تھی، بعد میں شادیاں کی آپ نے، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اتنی با وفا بیوی تھی کہ جن کے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے نبی ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی۔ ایک دن آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر ازواج بھی موجود ہیں، تو آپ نے ان کا تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حضرت وہ ایک بوڑھیا عورت تھی، ہم تو جوان ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ہم وقت حاضر ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی آپ ان کا تذکرہ کرتے رہتے، حدیث میں آئے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بھائی خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی چیز تقسیم کرنی ہوتی تو آپ فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہلے دو۔ کیوں بھلا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلا حوصلہ دینے والی یہ اما جان خدیجۃ الکبریٰ تھی، بڑا حوصلہ دیا۔ ان کا انتقال ہو گیا، میرے نبی کو بڑا غم ہوا، اور اسی سال آپ کے چچا ابو طالب جو قدم سے قدم ملا کر کھڑے تھے، دشمن کا مقابلہ بھی کر رہے تھے، قسمت کی بات ہے کلمہ نصیب نہ ہوا، لیکن بڑا ساتھ دیا۔ آپ کے ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو اتنا کو فائدہ ہوگا، آپ سرکار نے فرمایا کہ سب سے کم عذاب میرے چچے کو ہوگا، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اینا دکھ پہنچے کہ آپ سرکار نے اس سال دا نام عام الحزن رکھ دیتے، عام الحزن، غمہ دا سال۔ اچھا دیکھو، اللہ نے نبی نو یتیم پیدا کیتا ہے تو دونوں جانا دا سردار بنا دیتا۔ کچھ وقت گزریا، والدہ دا سایہ بھی ختم ہو گیا، پھر کچھ وقت گزریا، دادا جان بھی اللہ کو چلے گئے، پھر کچھ وقت گزریا، چچا بھی اللہ کو چلے گئے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، تے غم گسار بیوی بھی رب کو چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حوصلہ دین واسطے، آپ دے جذبے نو بلند کرنے واسطے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا جہان کائنات دیا نشانیاں دکھان واسطے اپنے پیغمبر نو اتنی لمبی چوڑی سیر تھوڑے دے عرصے وچ کروا دیتی، تھوڑا جا عرصہ۔ اچھا تسی بیٹھے ہو ماشاءاللہ سمجھدار ہو، عربی گرامر پاویں تسی نہیں پڑھی، لیکن توجہ کرنا، ایک لفظ آیا ہے لیلن، ان دا معنی رات، یہ نکرہ ہے، یعنی کہ عام لفظ ہے، یہ شروع سے الف لام آ جائے نا وہ ہو جاتا ہے اللیل، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تے عربی دا گرامر دا اصول ہے کہ جدوں نکرہ دے اتنے تنوین آ جائے، تنوین سمجھ دو کی ہوندی؟ دو زبراں، دو پیشاں تے دو زیراں، انہاں نو عربی گرامر چ کی کہندے نے؟ تنوین۔ اگر ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہوئے نا انہوں کہندے نے حرکت۔ تے عربی دا اصول ہے کہ جدوں نکرہ دے اتنے تنوین آ جائے نا، دو زبراں دو زیراں دو پیشاں آ جان، تے او پھر تھوڑی اور قلیل مدت تے دلالت کردا ہے۔ کی مطلب ہے؟ رب دی قدرت دیکھو نا، ترجمے تے غور کرنا۔ اللہ فرما رہے نے کہ پاک او ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو لیلن، ساری رات نہیں، ساری رات وچ نہیں 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 نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 1 گھنٹے وچ نہیں نہیں، لیلن
قرآن دا اسلوب دس دے نکرا دے اوپر تنوین ہے. اللہ رب العزت اینی قدرت کاملہ رکھ دے نے اپنے پیغمبر نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اللہ نے زمین دی سیر بھی کروائی تے 7 آسمانہ دی سیر بھی کروا چھڈی. یہ کروان والا کون ہے؟ اس واسطے رب نے نا لفظ سبحان بولے کہ کوئی بندہ اعتراض نہ کر سکے. اے معراج کسی انسان نے نہیں کروائی، رب رحمان نے کروائی. اللہ اکبر. اچھا دوسرا نقطہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے جو بلایا نا مقدس وادی سے، تے رب دا قرآن کہندا ہے کہ اے موسیٰ اخلا فخلا نعلیک، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دے. جوتے قرآن چاہتا نا فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ تسی مقدس وادی دے اندر آ چکے ہو، جوتے اتار کے اندر آ جاؤ. میں صدقے قربان جاواں قصور والے ہو صدیقیہ مسجد دے اندر طالب علم کو درس سننے والے ادھر غور کر لے میرے پیغمبر دی شان کتنی ہے، مقام کتنے، عظمت کتنی ہے، بلندی کتنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے جوتا اتارن دا حکم دیتا ہے، لیکن جدو میرے اور توڑے پیغمبر نو اللہ نے معراج تے بلایا ہے تے جوتا اتارن دا کتے بھی حکم نہیں. کی مطلب ہے؟ اللہ نے محبوب نو جوڑے سمیت معراج کروائی تے رب دسنا چاہندے اے میرے محبوب پیغمبر تسی میرے تو بعد ساری مخلوق نالوں اچھے ہو. پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں آسمان، 7واں آسمان. 7ویں آسمان تے اللہ دے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی. سارے پیغمبر تھلے نے، سارے پیغمبر تھلے، انسان بھی تھلے، 7 آسمان بھی تھلے. الا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر نو جوڑیاں سمیت اٹھائے. جوڑیاں سمیت اٹھایا. کی مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے مینوں تانوں پیغام دیتا ہے اے دنیا والیو میرے پیغمبر دی عظمت نو سمجھ لو. 7 زمیناں، 7 آسمان، سارا جہان تھلے تے میرے نبی دے چوڑے بھی آسمانہ تو اوپر نے. ساری کائنات مل کے نبی پاک تے دور دی گل میرے پیغمبر دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ ایسے پیغمبر دی اطاعت کرنے کی توفیق دے. کیسی شان ہے جتھے رات معراج سرکار پہنچی. توجہ کرنا ذرا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکاں نو چیر جا پار پہنچی. مقام استے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. کی مطلب ہے؟ جنہیں نبی آئے کوئی ایک علاقے وال، کوئی ایک بستی وال، کوئی ایک جہت وال، کوئی ایک قوم وال، میں صدقے قربان جاواں میرے پیغمبر واحد پیغمبر نے، میرے پیغمبر اکیلے پیغمبر نے جنہاں نو اللہ نے ایک بستی وال نہیں، ایک علاقے وال نہیں، ایک قوم وال نہیں. اللہ رب العزت فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جویں میں ساری کائنات دا رب ہاں ایویں میں تینوں ساری کائنات دا پیغمبر بنایا ہے. وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت نے جہاناں دی رحمت بنایا، محمد دے رتبے نو پاک کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، تے نواں نبی ہن جگ تے عقیدے کا اظہار کرو نا، نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ گل لمبی نہ ہو جائے، اے لفظ سبحان ہے نا، اگر تسی بھی چاہتے ہو، آخری پیغام آج دے درس سے نوٹ کر لو، اگر تسی چاہتے ہو اللہ نے اپنے نبی نو کنی شان عطا کی تھی تے لفظ سبحان نال بیان کیتا ہے، اگر تسی چاہتے ہو کہ تانوں بلندی مل جائے، اللہ دی مدد مل جائے، تواڈے رزق وچ برکت ہو جائے، اللہ تواڈے دشمناں نو زیر کر دے، تانوں اللہ نظر بد تو بچا لوے، جادو جیسیاں چیزاں تو بچا لوے، اگر چاہتے ہو کہ رب دی مدد آ جائے، مینوں تانوں بھی چاہیے اس کلمے نو اسی لازم پکڑ لئیے، سبحان اللہ۔ کی پڑھنا ہے؟ کم از کم ایک تسبیح صبح ایک شام نو، کیونکہ رب دا حکم ہے قرآن اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ رب نے حکم دیتے اے مومنو کثرت نال رب دا ذکر کرو، تے خاص کر صبح اور شام اللہ دی تسبیح بیان کرو۔ اللہ دا حکم ہے، اے پاؤں نے کر لے ایک تسبیح دا کلمہ سبحان اللہ، بولیے ذرا، یہ صبح بھی تو شام نو ہے، 100 باری پڑھنا ہے انشاءاللہ، زیادہ پڑھو تو بڑی اچھی گل ہے۔ دوسرا کلمہ اللہ دی تسبیح دا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بولیے ذرا، اے بخاری شریف دے لفظ نے، سرکار نے فرمایا بھی جڑا بندہ اے لفظ 100 باری پڑھدا ہے، 100 دے لفظ موجود نے بخاری شریف اندر، کہ جڑا بندہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ مئات مرہ 100 مرتبہ پڑھ دے، ان دے گناہ اگر سمندر دی جھاگ دے برابر بھی نے تے اللہ معاف کر دیں گے۔ تے ایک ہوئی کلمہ جن دن اللہ رزق بھی عطا کرتا ہے۔ تے تیسرا کلمہ 2 ملا کے پڑھنے نے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف دی آخری حدیث ہے، تے آج میرے درس دی بھی آخری حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ کتنا پیارا سرکار دا بیان ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اے میری امت دے لوگوں، کلمتان، 2 کلمے حبیبتان الی الرحمن، رحمان نو بڑے ہی پسند نے، رحمان نو بڑے ہی پسند نے، خفیفتان علی اللسان، تے پڑھن لگیا زبان تے بڑے ہی سوکھے نے۔ پڑھو حضرت 2 کوئی مشکل آسان ہے نا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے رب نو بڑے پسند نے، خفیفتان علی اللسان، تے پڑھن لگیا زبان تے بڑے ہی سوکھے نے، ثقیلتان فی المیزان، تے جدو انہاں نو تولیا جائے گا ترازو دے اندر سب تو زیادہ وزنی کلمے کہڑے کلمے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر نو اتنا بلند مقام عطا کیتا ہے، مینوں تے تانوں چاہیے اسی سبحان اللہ 100 واری، سبحان اللہ و بحمدہ 100 واری، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی 100 واری صبح اور شام اللہ پڑھنے دی توفیق دے۔ پڑھو گے انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جان گے، اللہ بیماروں کو شفا عطا کرے۔ بھائی یاسین کا بیٹا بیمار سے کافی اب بہتر ہو گیا ہے، خالد بن ولید مسجد والے، لیکن علیہ ہسپتال سے بچہ زاہد، اللہ اس بچے کو شفا دے، دیگر بیماروں کو اللہ شفا دے، دعا کرو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ ظالماں نو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، ظالماں نو عبرت دا نشان بنا دے۔ یا اللہ اپنے اسلام نو اور اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما۔ ساڈے بھائی محمد یاسین دے بیٹے شاہد یاسین نو مکمل تندرستیاں عطا فرما۔ میرے دوست پروفیسر اللہ دی تساجد چونیاں دے اندر اللہ انہاں دا کلوتا بیٹا انہوں بھی تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بیمار نے اللہ سب نو تندرستیاں عطا فرما۔ اللہ جی ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو صحیح فرما۔ اللہ سونے جب تک زندہ رکھنا، صحت اور تندرستی عطا کرنا، ایمان دی سلامتی عطا کرنا، جب تک زندہ رکھنا توحید دی نعمت مالا مال کرنا۔ اے میرے اللہ جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ سونے جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے نے اللہ سب نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ سب دے حال تیرے فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان تیرے کول چلے گئے اللہ سب نو معاف فرما، خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ اپنی رحمت نال سب نو معاف فرما۔ اللہ سنے والدین نو جنت اعلی مقام عطا کر دے۔ اللہ سونے جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرنی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سنے بچیاں نو نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، دنیا و آخرت دے امتحاناں اندر کامیاب کر دے، حافظ بنا دے، قاری بنا دے، با عمل عالم دین بنا دے۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ فجر دا وقت ہے، قبولیت دا وقت ہے، اللہ تو سن معاف بھی کر دے، رزق حلال بھی عطا کر دے، دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب کر دے، پریشانیاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، دونوں جہان کامیاب کر دے۔ اللہ اپنے علاوہ ساری زندگی کسی اور نہ محتاج نہ کرنا، ساری زندگی کسی اور نہ محتاج نہ کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔